آج میں کسی فرقے، کسی پارٹی، کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پوری مسلم امت کی۔ یہ وہ امت ہے جس کے پاس قرآن بھی ہے، رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے۔ پھر بھی یہ امت کتنی ڈیفینسو موڈ میں جی رہی ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ، ہر روز بے عزتی، اور پھر ہم صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، ریئیکشن۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے رہ کیا گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ اگر ہم آج صرف اپنی سیفٹی، اپنی روزی، اپنی فیملی تک رہ گئے تو پھر ہم قرآن کے اس کلیم سے خود بخود باہر ہو جائیں گے۔ اتنی عظیم، اتنی بڑی ہستی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ مسلم کا مسئلہ پولیٹیکل ہے ہی نہیں، آئیڈیولوجیکل ہے۔ جب سوچ گر جاتی ہے تو سیاست، اکانومی، پاور سب گر جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی قوم پر اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ہم ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں، حکمران خراب، سسٹم خراب، دنیا ظالم، لیکن قرآن ایک ہی سوال پوچھتا ہے، ہم خود کہاں پر کھڑے ہیں؟ رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، ہماری تعداد بہت ہوگی، لیکن ہم جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اس پورے کنورسیشن میں کوانٹٹی تو تھی، لیکن کوالٹی کہیں پر بھی نہیں۔ آج کا مسلم ایموشنل ریئیکٹیو ہے، انٹلیکچولی لیزی ہے، قرآن کو برکت کے لیے رکھتا ہے، رہنمائی کے لیے نہیں۔ ہم اسلام کو جنازے میں یاد کرتے ہیں، نکاح میں پڑھتے ہیں، لیکن ڈیسیژن میکنگ میں نہیں لاتے۔ یہ دین کا یوز تو ہو سکتا ہے، دین کا نظام ہرگز نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر ہم انہیں زمین میں اختیار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اختیار سے پہلے کردار آتا ہے۔ ہم پاور چاہتے ہیں لیکن ڈسپلن نہیں، عزت چاہتے ہیں لیکن قیمت نہیں۔ یہ ہسٹری کا رول ہے، صرف اسلام کا نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے، اس امت کی تجدید قرآن سے ہوگی، اسپیچز سے نہیں۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ ایمان اور عمل، صرف سلوگن کا وعدہ نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد، رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دنیا میں عزت، تو پھر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ ہم سے دین کا بوجھ اٹھا کر کہیں کسی اور قوم کو نہ دے دے، کیونکہ قرآن ہسٹری اور وارننگ دونوں ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو ہم بدلیں یا ہم ریپلیس ہو جائیں۔